الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
كلهم ولغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. قابل صد تعظیم و تکریم واجب الاحترام علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی دی مقدس کلام دے وچوں 4 آیتاں تلاوت کیتن. مدنی کریم علیہ السلام دے ارشادات عالیہ دے وچوں حدیث مبارک پڑھیے. دعا ہے کہ اللہ صحیح سی بیان کرن دی توفیق بخشے. آمین. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے 2 دور، مکی زندگی اور مدنی زندگی. سید الکونین دا فرمان ہے کہ جتنا اللہ تبارک و تعالی دے رستے دے اندر واز کرن واسطے میرے کو تکالیف پہنچائے گئے، ڈرایا گئے، دھمکایا گئے، یہ جہاں کہیں نبی کو نہیں ڈرایا گیا، کہیں نبی کو تکلیفہ نہیں دیتا گیا. لقد اوذیت فی اللہ ما یوذی احد وخفت فی اللہ ما یخاف احد. جتنا صحیح فرمینے میرے کو تکلیف ملی ہے کہیں نبی کو نہیں ملی، جتنی میرے کو ڈرایا دھمکایا گیا یہ جہاں کہیں نبی کو نہیں ڈرایا گیا. اللہ دے راستے دے اندر اللہ دی توحید دی خاطر پیارے پیغمبر نے بڑے بڑے تکلیفاں برداشت کیتن. اور سیدی زندگی دے 2 دور، مکی زندگی اور مدنی زندگی، بقول شورش مکی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دل دا امتحان ہے. مدنی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دماغ دا امتحان ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی اور مدنی زندگی کو بڑے آسان طریقے نال سر انجام دیتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دی خوشی ساری دنیا کرن والی ہے. کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دا منکر ہوئے، میلاد دا انکاری ہوئے، کوئی نہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی میلاد دی خوشی سب تو پہلے ابو لہب نے منائی ہے. سب تو پہلے جس ویلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت مبارک ہوئی ہے، ابو لہب دی لونڈی ہے بی بی صوبیہ بھجدی گئی ہے ابو لہب کو ون کے اطلاع دیتی ہے کہ تیرے بھائی عبداللہ دے گھر خدا نے ایو جا شان والا حسین و جمیل بچہ عطا کیتے جنہی آمد تے لاتا ہی لاتا ہے. ابو لہب نے سنا جو جملہ خوشی دے وچ آکھس کہ میرے بھائی عبداللہ دے گھر اللہ نے بیٹا دیتے تو وانتے کو میں آزاد کر چھوڑا. سب تو پہلے میلاد ابو لہب نے منایا، خوشی کی تھی. اور جس ویلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی توحید دا واز کیتا، ساری برادری کو اکٹھا کیتا، سب تو پہلا پتھر مرن والا بھی ابو لہب بھی، سب تو پہلے خوشی کرن والا بھی ابو لہب، سب تو پہلا باغی اور انکار کرن والا بھی ابو لہب. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک اعلان نبوت تو بعد خفیہ طور سے تبلیغ کی تھی. 4تھے سال خالق کائنات نے حکم فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، میرا محبوبہ میری توحید دا غاز کھلم کھلا کر، کھول کے کر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری برادری کو اکٹھا کیتا،
پہاڑ دوتے چڑھ گئے اور اس ویلے عرب کا طریقہ آئی کہ جس ویلے کہیں کو سننا ہویا برادری والے کو اکٹھا کرنا ہویا پہاڑ دوتے چڑھ کے ہی چادر ہلیں دے ہم آواز لینے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کملی مبارک کو لہرایا آواز نہیں کہ یا صباحا ہو مکے والے نے پیغمبر کی آواز سنی سارے دوڑ دے آئے کہ کیا بات ہے محبوب جیڑا بندہ خود نہ پہنچ سکتا انہیں اپنی جاد ہوتے اپنا نائب بھیجا سارے دے سارے جس ویلے اکٹھے ہو گئے کملی والے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تو کو آکھاں کہیں پہاڑ دے پچھوں بہت وڈی فوج ہے بہت وڈا لشکر ہے تواڈے اوتے حملہ کرن والا ہے میری بات مان گنسو ساری جماعت آکھن لگی سونا تواڈی زبان وچوں کہیں اساں جھوٹ دا جملہ نہیں سنیا تساں جو کچھ فرمیسو سچ فرمیسو مان گنسو تو پیارے پیغمبر نے 40 سالہ زندگی دا ریکارڈ اپنی برادری دے سامنے پیش کیتا 40 سال حضور سی گزاری کھڑن اپنی برادری دے اندر اور 40 سال زندگی دا ریکارڈ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برادری دے سامنے پیش کیتا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل وجدتمونی صادقا او کاذبا فرمایا مکے والوں میری برادری والوں سرداروں قریشیوں 40 سال زندگی دے میں تمہارے اندر گزارے ہوں اے دسو کہ 40 سال دے عرصے دے اندر میں کو کی ہو جاؤں پاتے ہوئے صادقاً او کاذبا سچا پاتے ہوئے یا جھوٹا ساری برادری نے ہاتھ اٹھا کے تصدیق کی تھی کہ جربنا کا مرارا فما وجدنا فیک الا صادقا بار بار تو حق و سازمات فیصلہ پہ دینے ہیں کہ تسا سچے تاری بات سچی تہاری زبانی تو کریں ایسا جھوٹ والا جملہ ہی نہیں سنا جو کچھ بولیں دو سچ بولیں دو تو سا سچے تاری بات سچی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں کا پہاڑ دے پچھوں بہت بڑا لشکر تے جماعت والے تے حملہ آوارے من گنسو آکے من گنسو فرمایا سید الکونین نے 40 سال زندگی نے تمہارے اندر گزارے ہوں میں کو سچا پاتے ہیں جی ہاں بالکل سچا تیری بات سچی فرمایا جے میری ہر بات کو سچا منے دے ہو سچا سمجھ دو تو ہن سارے دے سارے ہی چیز دا اقرار کرو یا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون سارے دے سارے ہی چیز دا اقرار کرو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے جس ویلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی وحدانیت یکتائی دا آواز کیتے ابو لہب نے اپنی زبان دے وچوں گالی کڈھیے زمین تو پتھر جا کے سہیں کو مارے زبان نال گالی کڈ کے سہیں دے دل کو زخمی کیتس پتھر مار کے سید وجود کو زخمی کیتس ایو ابو لہب حضور دی ولادت دی خوشی کھڑا مرے دا لونڈیاں آزاد کھڑا کرے دا
جدو سید الکونین نے اللہ دی توحید آواز کیتا سب تو پہلا پتھر مارن والا بھی ایہو ابو لہب بھائی لوگوں ملاد تو ساری دنیا حضور دا منے دیئے پر حضور سے دی سیرت کو نہیں منے دے درزی ملاد تا منے نے ہے سیرت النبی سیرت النبی سیرت النبی ہے کیا شاید اور جیسے انسان کو حضور دی سیرت دا پتہ نہیں وہ کلمہ کیا دا پڑھے کردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جیڑا حضور نے جن کی گزار کے ساتھ کو دکھائے ہی کو سیرت آدل حضور دے اٹھن دا طریقہ باہن دا طریقہ کھاون دا طریقہ پیون دا طریقہ پاون دا طریقہ خرید و فروخت تعلقات بالاکابر تعلقات بالاصاغر اعلان نبوت تو پہلے دی زندگی اعلان نبوت تو بعد دی زندگی ہجرت تو پہلے دی زندگی ہجرت تو بعد دی زندگی فتح مکہ تو پہلے دی زندگی فتح مکہ تو بعد دی زندگی ابتدا کل کھل کے آخر تک ساری زندگی پیغمبر دی سیرت ہے اخلاق دیکھو انداز دیکھو گفتار دیکھو رفتار دیکھو پیغمبر سے اٹھن کو دیکھو پہن کو دیکھو کھاون کو دیکھو پیون کو دیکھو بستر سے عمل کو دیکھو بستر تو ٹھیٹوں کو دیکھو بیت الخلا کے داخلے کو دیکھو بیت الخلا تو باہر نکلوں کو دیکھو پیغمبر دی شادی دیکھو پیغمبر دی غمی دیکھو کوئی ایک زندگی کا ایسا حصہ نہیں جرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے نہ دکھایا ہوئے جو کچھ حضور نے کر کے دکھائی ہی تو عمل کرو یہ سیرت ہے 40 سال زندگی دا ریکارڈ حضور نے پیش کیتے سب تو پہلا پتھر مارن والا ابو لہب زبان تو گالی کڈیس لوگوں اللہ اپنی شان گستاخی کرن والے کو تو معاف کر دے سی پر جنے پیغمبر دی شان گستاخی کی تھی اللہ کو معاف نہ کرے سی فوراً اللہ بولے محبوبہ مجھانا تھی تے کو گالی کر دیا سی نا جواب میں خدا پہلے نا قیامت تک ہی کو مندے کڑھی دے رہا سن ایک دفعہ اپنی زبان نال تو آکو گالی دیتی ہے میں ایہو جا کلام بنا کے پہ بھیجنا قیامت تک پڑھی دا راسی تے ہی دو تے لانت وستی راسی فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب فرمایا ابو لہب میرے پیغمبر کو گالی کڈھن والا تیرے ہاتھ ہلاک تھی من تو ہلاک تھی میں تیرے ہاتھ ہلاک تھی میں جس ویلے جوان سنے آکس میرے کول مال زیادہ ہے دے کے بچوے پیسہ زیادہ ہے لیکن مفسرین نے کہ جس ویلے مرن پہ 8 کلو سونے جا سلحہ ہی دے کول موجود ہے 8 کلو سونا آکس مال دے کے بچوے سا اللہ ہو دی بھی نفی کر سکے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب نہ تیرا مال تے کو بچا سکتے نہ تیری تجارت تے کو بچا سکتی ہے نہ تیری اولاد تے کو بچا سکتی ہے سیصلا نارا ذات لہب ان قریب تے کو شولے والی بھاگ اندر جلات سار چھڑے سا ابو لہب کو ابو لہب ہی واسطے آدن ہی میں چمک دا ہاں جی میں بھادا انگارا چمکے ڈاٹا سونا کلمہ جو پیغمبر دا نصیب پڑھا جتنی سونا ہا جہنم دا بل بن گئے جیتے جی اللہ نے مشاہدہ کروائے غزوہ بدر جو ہونے لگی ہے نا سارے سردار اکٹھے تھی ہے ابو لہب جل وہاں کہ میں نہیں جلدا کیوں نہیں جلدا آکے میں کو پیغمبر نے گالی دیتی ہے میرے حق کے قرآن بنا تے ودا پڑھ دے میں برباد تھی گیا یقین تھا ہی کہ بچ نہیں سکتا میں نہیں چلدا انہاں کے جنگ نہ لڑی خیمے وچ ملے سوں آکے میں ہرگز نہیں جلدا تیری حفاظت کرے سوں چوکیدار دے سوں آکے نہیں جلدا
نہیں گیا۔ غزوہ بدر تو 7 نہیں بعد کچھ دے وچ ایک گلٹی نکلی ہے جے کو اد سادن ساری زبان کیسر آدن گلٹی جو نکلی ہے چھوٹی بیماری وجود سکا شروع تھی گئے بدبو پیدا تھی گئی ہے گھر والے گھر تو باہر کر سکے نکلوان گھر نہیں بھی آ سکتا نبی دا گستاخ دا انجام دیکھو گھر نہیں آ سکتا پابندی لگ گئی ہے روٹی دیون واسطے جڑا نوکر میں دے لکڑ نال بدھ کے لٹکا کے اتو جھال کھڑ دے ہاتھی نہ تاکہ میں کو نہ لگے لکما چاہتے کھان دے مر گئے کہیں کو پتہ ہی نہیں لگا 7 نہیں گزر گئے بدبو پھیل گئی ہے لوگ تنگ تھی گئے بدبو کتھوں پیاں دیے جتھے نے جوان سڑیا پہ اولاد نے کیا کیتے کھڈا کھدوائیں نے نوکر تو ساتے جیویں کہیں موئے ہوئے کتے کو کھیلتے اللہ دی مخلوقات کو بدبو کل بچاون واسطے پروگرام کرے دو ایویں کھڈا کھٹاتے وچ ساتے مٹی نال بھر دیتا گئے تاکہ بدبو کل مخلوقات بچ پوے گالی پہ اوپر کو دیون والا ابو لہب ہاتھ اٹھاون والا گالی دیون والے دا انجام خدا نے دنیا دوتے لکھا دیتے سید الکونین جو شروع کیتے اللہ دے قرآن کو پڑھن شروع کیتے ساری برادری کٹھی تھی کہ منصوبہ بناون لگے جو ہون کیا کروں ساڑے وچوں دا ساڑا بال ساڑے ہتھے دا پلوڑ ہن سارے معبود دی نفی کیتی کھڑے ساری برادری کو جھوٹا دیتے ایک خدا دے اپنے آپ کو سچا دے کوئی وجہ پروگرام بناؤ تاکہ ناکام تھی ونجے کمیٹی تشکیل لیتی ہے کہ ڈاٹ چھوڑے دی ہے کمیٹی تشکیل لو انہیں دا ہکو کم ہوئے 24 گھنٹے حضور سنگھ دے دروازے دے سامنے بیٹھے رہے جس میں حضور سنگھ گھر تو باہر نکل کے آمن لگن اے اٹھی تے سیٹاں وجاون شروع تھی ونجن تاریاں وجاون شروع تھی ونجن آوازاں دیون شروع تھی ونجن پیغمبر کو نہ بات کرنا دیون نہ سننا دیون خود شور مچائی رکھن تنگ تھی تے آخر اپنے مشن تو باز آوے سی انہاں کمیٹی تشکیل دیتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو باہر نکل کے قرآن پڑھن شروع کریں دن اے سیٹاں مچاون شروع کر دیں دن تالیاں بجاون شروع کر دیں دن پتھر مارن شروع کر دیں دن دشمن نے ہر با استعمال کیتے آخر دل موجہ تھی گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دل مبارک موجہ تھی گئے اداس تھی گئے پریشان تھی گئے گھر تو واپس ہیں کملی مبارک موٹی کمبل چاہ کے پاتے حضور سی پہ بس تھی کہ سمن لگن جس ویلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ستے نا اللہ فرمائے جبریل جی رب جلیل فرمائے جلدی من میرے سونے محبوب کو اطلاع دیا فرمایا یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک وکبر فرمایا میرا کمبل پا کے سمن والا محبوبہ اٹھی مجھے کیوں تھی گئی اداس کیوں تھی گئی اٹھی قم فانذر اٹھی میرا پیغام ہی نہ کو سنا ہی نہ کو ڈرا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ میری بڑائی بیان کر میری توحید آواز کر حضور سی اٹھی بیٹھن اللہ میں جو قرآن پڑھدا میں کو مجنون آدن میں کو دیوانہ آدن شاعر آدن میں کو جھٹلا دن میرا دل بھاری تھی گئے اللہ فرمایا محبوبہ میں رب قسمہ کھاتے آدھا جو تو مجنون کہلوی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم سبحان الله فرمایا اپنے محبوبہ میں قسم کھادا نون ایوہ جملہ جیدہ راز خدا جان دے محمد مصطفیٰ جان دے
حروف مقطعات، الف لام میم حامیم، ایسے ہی الف لام را نون قاف، حروف مقطعات جنہیں دا معنی جنہیں دا مطلب خدا جان دے، محمد مصطفیٰ جان دے، بیا کوئی نہیں جان دا۔ فرمایا محبوبہ میں قسم کھا کے بیادا ہی قرآن دی قدرت قلم دی قسمیں، والقلم وما یسطرون، اس سطرے وچ لکھی ہوئی کتاب دی قسمیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، تیرے اتے رب دا احسان ہے، اپنے رب دے نعمتے دے نال تو بالکل مجنون کوئی نہیں۔ تیرے اجر اتنا ہے کہ مکرج نہیں ہوتا، فضیلت تیری بہو، اجر تیرا بہت زیادہ، محنت تیری بہت زیادہ، مکرج ناشی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو تا خلق عظیم دا پہ کر محبوب، مجنون کوئی نہیں، شاعر کوئی نہیں، دیوانہ کوئی نہیں، میں رب قسمہ کھا کے بیٹھا دا اٹھی سہیں جو باہر آئے تے قرآن پڑھن شروع کیتے، برادری آ گئی، برادری آ گئی۔ محبوبہ کچھ اساں تیری منے دے ہیں، کچھ تو ساڈی من، صحیح فرمایا دسوں۔ برادری آکھن لگی ہیں اتبع قرآن غیر ھذا، اے جڑا قرآن کرا پڑھ دیں، اے نہ پڑھ بیا قرآن گھنا، اے جڑا قرآن کرا پڑھ دیں ایکو نہ پڑھ بیا گھنا، اے جڑا مسئلہ تو ہی دے وچ بیان کرے نہیں، اوہو ساکو کھان دے، سارے جگر کو ٹکڑے کریں دے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، ایہو جڑا جملہ آدھیں، ایہو ساکو کھان دے، ایہو ساکو برباد کر سکیں دے، رب دے علاوہ بیا کوئی نہیں، ایک دے در تے جھکے نہیں، اساں تے 360 دے کو جھکن والے ہیں۔ 360 پت بیت اللہ وچ رکھی کھڑے ہیں، ہر ڈی دا علیحدہ خدا، 360 سال دے نہیں، 360 پت تے قبیلہ بھی 360، ہر قبیلے دا اپنا خدا، ہر ڈی دا اپنا خدا علیحدہ۔ آکے نے ایک دے در تے جھکیں دیں، جیرا قرآن پڑھ دیں، اے سارے معبود دی نفی کریں دے، ہی کو نہ پڑھ بیا قرآن کھنا، این بھی کر سکتا تا آؤ بدل ہو، ہی جاتا تھوڑی سی ترمیم تا کر، رد و بدل تا کر، جیڑا مسئلہ ساکوں اچھا نہ لگے، حکم کڑ سٹ، حکم نہ پڑھ بیان نہ کر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماؤ، لیکن برادری والو میری بات سنو، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، اپنی مرضی نال میں ہی کو بدل نہیں سکتا، اللہ اپنی مرضی نال ہی دی جہد ہوتے بھی قرآن کھل کے نہیں آ سکتا، اپنی مرضی نال بدل نہیں سکتا، اپنی مرضی نال بھی قرآن کھل کے نہیں آ سکتا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تا ہوں چیز دا پیروکار ہاں، جڑی چیز اللہ میرے بھیجے دے میں حکم کو بیان کرے نا۔
قوم دے لوگوں فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ برادری والوں، قوم دے لوگوں بات سنو، ہی تو پہلے 40 سال زندگی دے میں تمہارے اندر گزارم، کہیں تو کو واز نہیں کیتا، کہیں تو کو کلام نہیں سنایا، کہیں تو کو قرآن پڑھ کے نہیں سنایا، میں تا رب دا پابند ہاں، خدا دے در دا محتاج ہاں، اللہ دا حکم آدے، خدا دے حکم کو میں اکو تفصیل نال کھول کے بیان کر سنے دا، میں ہوں خدا دی ذات دا پابند ہاں، اپنی مرضی نال میں ایک قرآن نہیں کھلنا آیا، اپنی مرضی نال بیا قرآن کھل کے نہیں آ سکتا، اپنی مرضی نال ہی کو تبدیل نہیں کر سکتا، جو کچھ میرے رب نے بیان کیتے ہی کو پڑھنے ہی کو بیان کرنے، ہی تو پہلے 40 سال زندگی دے میں تمہارے اندر گزارم، دسو کرہی تو کوئی وعد کیتا ہوئے، کرہی تو کوئی بات کیتی ہوئے، میرا رب حکم دے دے، رب دے حکم کو میں اگوں بیان کرے نا۔ جس ویلے سردار سفر کرے نا دریاواں دے اوتے ونجنا تے بیڑی دے اوتے چڑھ کے ونجنا نا تے جس ویلے آندے نا گھمن گھیر پانی دا، سارے سردار سوارن، سارے سوارن پانی دی گھمن گھیر دے وچ بیڑی جو گئی ہے، اپنے سارے بتے کو سڈ مارے نے، لات، عزا، منات، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، سارے بڑے بڑے بت ہم سارے کو سجے نے، کوئی مدد نہیں آیا۔ جس ویلے جتھے نے جو ہور بنتے ہیں سارے سد ماریا محمد دا ربا سا کوئی تھوں نجات دے۔ جس ویلے محمد دے رب دی بات آئی ہے اللہ نے بیڑی کو پانی دے تو کر چھوڑے، دریا دے کنارے لگن قدم باہر رکھنے پہ ہم تے لات عزا دا نعرہ مار دیتے نے۔ پہلے کیا بیٹھا تھا لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین۔ اتھاؤں ساکو کر جا محمد دا ربا، اتھاؤں ساکو باہر کر جا، تیرے بنوے سوں آئے جھوکوے سوں، تیری بات من کھن سوں، تسلیم کر کھن سوں، باہر جو نکلن ول اوہو کم نوجوان کو تے تھی تے آگئے۔ آگے سرداروں ساکو تاری بات سمجھ نہیں لگ دی، پہلے سینے سارے کو سڑ مارے ہوئے، کوئی تاری مدد نہیں آیا، کوئی تاری کشتی کو باہر کڑھامن واسطے نہیں آیا۔ جس ویلے محمد رب کو سڑ مارے ہوئے کشتی باہر نکلئیے، معلوم تھی نے تو سان جھوٹے او سچا ہے۔ سارے حیران تھی کہ سارے سردار دا پترے ابو جہل دا پترے حضرت اکرمہ وہ جوان مناظرہ کھڑا کریں دے، آدھے سرداروں تو سان جھوٹے ہو، پہلے جنہ کو سڈے وے انہیں تاری مدد نہیں کی تھی، محمد رب کو سڈے وے کشتی تاری باہر نکل پئیے، ہون ول باہر نکل کے ولا گناہ کو سڈن پائے گئے، معلوم تھی نے تو سان جھوٹے ہو، محمد رب سچا ہے۔ جوان ٹورے ایڈوں اے ٹورے آسمانہ تو جبریل ٹورے، جبریل میں نے محبوب کو اطلاع دے وڈے جوان دا پترہ تیرا غلام پڑھن آدھا پئی۔ اکرمہ آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے در تے جنوں ابو جہل ہویا، حضور سی اٹھی کر دے اللہ اپنی کملی مبارک بچھا دے دے ہن، اخلاق دیکھ میرے سونے محبوب دا، کملی مبارک بچھا دے دے ہن، ابو جہل کو ملیں دے ہن، ادب احترام دے نال بات کریں دے ہن، تعلیم دیتی ہے کملی والے محبوب نے، اذا جا کریم قوم فاکرمو، جدوں کہیں قوم دا سردار تہاڈی طرف آوے بھاویں جیہو جے مسلک تے عقیدے والا کیوں نہ ہوئے،
سیدہ فرمان ہے کہ خدا عزت اور احترام کرو. تعلیم دیتی ہے محبوب نے. جوان ہے کملی والا محبوبہ میں گان دو جو ابو جہل دا پترا میں کو ایک موجزہ دکھاؤ چاہ ایک بات میں تسا تم مگدہ پوری چا کرو. غلام تھوڑا پڑھن آیا کلمہ پڑھن آیا. صحیح فرمائے مان اے پہاڑ کے کونے دے اندر پتھر رکھا ہویا ہے. اے اتھوں ٹور پوے زمین دے اتے چلدا جلدا درمیان پانی دا تالاب ہے. اتے کشتی دی طرح تیر داوے تورے قدمہ وچ آوے توری تصدیق کرے میں کلمہ پڑھدا. صحیح فرمائے میرا کم اے نہیں کہ میں خود ٹور ونجا تے پتھراں کول اپنی تصدیق کراواں. ون پتر جا ون پتھر کو میں محمد سلام لے. جوان چلے پتھر دے کول پہنچے سیدہ نا کدس پیغام دیتس پہاڑ دے مڈھ وچوں پتھر ایویں چل پے زمین تے جویں کوئی آدمی میں نہ ٹردا ہوئے. پانی دے اوتے آ گئے تالاب دے اوتے آ گئے ایویں چھلانگ لئیس جویں کوئی تیرن والا بہادر جوان ہوئے. تیردا آندے مدنی دے قدماں وچ آ گئے. آپ نے فرمایا پتھر دا ٹکڑا پہاڑ دا ٹکڑا اے رضا میں کونا. پتھر دے وچوں صاف عربی زبان دی آواز سنی رہن لگیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. جوان سیدے قدمہ تے ڈھائے گئے. آقا مہربانی کرو ہی پتھر کو ول آکھو اے اویں ونجے جیویں آئے ٹورتے ہوں جاد ہوتے پہنچے جتھوں ٹور رہے. نہیں فرمائے چل پتھر اپنی جاتے. اشارہ کملی والے دادو تھے. پتھر چلدا پانی دے تالاب دے تیردا واپس ویندا پہاڑ دے مٹھ وچ پہنچ گئے. صحیح اشارہ فرماون چند ٹکڑے تھی ونے صحیح اشارہ کرن درخت چل کے محبوب دے قدمہ وچ آون. صحیح اشارہ فرماون پہاڑ قطارہ بد کے آ کے گول لین وچ کھڑ ونجن کھجی چل کے آوے ساری دنیا چل کے صحیح دے قدمہ دے وچ آون. جوان کلمہ پڑھ کے صحیح دا غلام بن گئے. سردار آ گئے محبوبہ ساڈے تے احسان کر کچھ اساں تیری منے نے ہے کچھ تو ساڈی من. ایک نہیں تو ساڈے پتراں دی عبادت کر دوسرے نہیں اساں تیرے رب دی عبادت کرس. شرط دیکھو سردار دی. ایک نہیں تو ساڈے معبود پتراں دی عبادت کر دوسرے نہیں اساں تیرے رب دی عبادت کرسوں. اللہ فرمائے جبریل بھجون میرے محبوب کو اطلاع دے نہ اے تیرے رب دی عبادت کرے نہ تو ہنے دے پتراں دی عبادت کرے نہ اپنا سر گھر منو. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. فرمایا محبوبہ آنکھ اے کافروں آمن والے ہو سن گنو نہ میں تہاڈے معبود دی عبادت کرے نہ تساں میرے رب دی عبادت کرو. نہ میں تہاڈے پتراں دے کو جھکدا نہ تساں میرے رب دے کو جھکو. لکم دینکم ولی دین. تہاڈا مذہب تہاڈے نال میرا مذہب میرے نال. اللہ ہر چیز دی نفی کرا دیتی ہے. فرمایا محبوبہ اخلاق دکھا پیار دکھا محبت کر لہجہ بڑا سونا دکھا سارے انداز اپنا پر میرا مسئلہ بالکل سختی نال پورا بیان کرنے ہی دے اندر ذرا برابر دی لچک نہیں ہونی چاہیے. سید الکونین جو نماز پڑھن شروع کی تھی نا سرداران قریش نے مشورہ کر کے صلاح کر کے اٹھتا اونج چاہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گردن مبارک کو اتر رکھ لی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے کہ میں تازہ کلمہ پڑھی ودام جورت نہ تھی دی ہے کہ میں ہوں اوج کو ہٹاواں آج.
میرے کو یقین ہے کہ اگر میں اوج دے قریب وینا میں کو جان تو مار دس. آپ فرمیندن میں گھر تو گیا بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو گھن آیا. اس ویلے بی بی بچی ہے میں گھن آیا کہ آڈے کی نے سردارانے قریش نے اٹھتا اوج چاہتے سنگ دوتے چاہ رکھے ہی کو دھکا دیتا کہ تلے ٹھائے. سیدہ فاطمہ زہرا حضور سی دی 35 سال دی عمر ہے تے بی بی فاطمہ زہرا دی پیدائش تھی. سن 2 ہجری دے اندر بی بی فاطمہ زہرا دی حضرت علی سے نال شادی تھی. 20 سال دی عمر سیدہ فاطمہ زہرا دی ہے. 26-27 سال دے قریب حضرت علی سے دی عمر مبارک ہے. سیدہ فاطمہ زہرا کو حضرت عبداللہ بن مسعود گھلین فرمایا بی بی آدھے کی سرداران قریش نے تیرے ابا دے ہوتے اٹھتا اوجھ رکھ دیتے حضور سی سجدت و سر مبارک نہیں اٹھا سکتے ایک دھکا دیتا کہ تلے لہے. سیدہ فاطمہ زہرا نے ٹھونکا دیتی ہیں اوجھ تلے ڈھٹے حضور سی سجدت و سر مبارک اٹھائے اٹھی بیٹھیں دعا دے ہاتھ اٹھائیں. اللہ یہ ہنا کے مقدر کلمہ ہے ہنا کو توفیق دے چاہ کلمہ پڑھ گنن. اگر ہنا کے مقدر کلمہ پڑھن کوئی نہیں اللہ ہنا کو دنیا تے تباہ و برباد کر چھوڑ. اللہم علیک المنان قریش نبی جالب نے شام اقبہ تب ربیہ شہبہ